نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين um, آج انشاءاللہ ہم آیا نمبر 15 سے شروع کریں گے سورہ فاتر۔ یا ایہا الناسو، اے لوگو، انتم تم الفقراء محتاج ہو اللہ اللہ کے، واللہ اور اللہ ہوا وہ الغنی بے نیاز ہے، الحمید قابل تعریف ہے۔ ان اگر یشاء وہ چاہے، یذہبکم تمہیں دور کر دے، ویأتی اور لے آئے، بخلق مخلوق جدید نئی، وما اور نہیں، ذالک یہ، علی اللہ اللہ پر، بعزیز مشکل۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تمام انسانیت سے خطاب ہے کہ اے انسانوں، اے لوگو، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ وہ بے پرواہ اور قابل تعریف ہے، حمید ہے۔ اور اگر وہ چاہے تو تم کو ہلاک کر دے، نابود کر دے، اور تمہاری جگہ کسی نئی مخلوق کو لا کر آباد کر دے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اب یہاں یہ بات جو ہے بیسیکلی تمام انسانوں پر بہت واضح کر دی گئی کہ انسان کیا ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اور جو چیز کہی جا رہی ہے نا کہ انتم الفقراء، فقیر کی جمع فقراء ہے، تو فقیر بیسیکلی کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، نتھنگ، زیرو، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اس شخص کو فقیر کہتے ہیں۔ کیونکہ دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ مسکین کون ہے؟ کہ جس کے پاس کچھ ہے لیکن اس کی ضرورتیں جو ہے پوری نہیں ہوتی، اس کی ضروریات کو وہ پورا نہیں کر پاتا، اور یعنی کچھ نہ کچھ اس کے پاس ہے۔ لیکن فقیر کیا ہے؟ جو کہ بالکل جس کی کہ کمر ٹوٹی پڑی ہے اور کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ تو تمام انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمام انسانوں کی حیثیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح کی ہے؟ فقیر جیسی ہے۔ یعنی ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز، چھوٹی سے چھوٹی بات کے لیے تمام کے تمام انسان کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بنا انسان اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہونا تو کیا چاہیے کہ جب انسان کسی ہستی پر اتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اس کی ہر بات کو ماننا چاہیے، اس کی ہر بات کی اطاعت کرنی چاہیے۔ لیکن انسانوں کا رویہ کیا ہے کہ اتنی محتاجگی ہونے کے باوجود کیا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں یہاں پر بہت واضح کر دی گئی کہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم جو ہے اللہ کی طرف کیا ہو؟ اللہ کے محتاج ہو، فقیر ہو، فقراء ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے آپ میں کیا ہے؟ غنی اور حمید ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہر ضرورت سے بالکل پاک اور بالا تر ہے، اور الحمید یعنی تعریف کیا ہوا کہ کوئی اس کی حمد و ثنا بیان کرے یا نہ کرے، وہ کیا ہے؟ اپنے آپ میں تعریف شدہ ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان جو ہے اپنے رب کا اطاعت گزار اور فرمانبردار ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کے بنا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا وجود جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے احسانات انسان پر نہ ہو تو انسان کا وجود جو ہے وہ ناپید ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ یعنی چھوٹی اپنے ہر کام کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے کہ انسانوں پر بہت مہربان ہے، اور اگر وہ چاہے تو یعنی اتنی نافرمان جو نافرمان انسان ہے ان کو کیا کر دے؟ وہ ختم کر دے۔ این یشا یذہبکم، کہ اگر وہ چاہے تو تم کو تمہاری نافرمانی کی بنا پر کیا کر دے؟ کہ ختم کر دے، اور تمہاری جگہ کوئی اور مخلوق لے آئے۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید پتہ نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کو جو ہے نعوذ باللہ ہماری عبادت اور اطاعت اور فرمانبرداری پتہ نہیں اس کی کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ضرورت ہے۔
नाउज़ बिल्ला। अगर हम देखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला की हमारे मुकाबले में वो मखलूक भी है जो कि हर वक़्त अल्लाह सुब्हाना ताला की इबादत में मशगूल रहती है, हर वक़्त अल्लाह सुब्हाना ताला की फरमाबरदारी में मशगूल रहती है और हर वक़्त अल्लाह सुब्हाना ताला की हम्द व सना और तस्बीह बयान करती है। यानी सुभान अल्लाह कि क्या कहा जाता है कि यानी फरिश्ते जो हैं हर वक्त जो है अल्लाह सुब्हाना ताला की तस्बीह बयान करते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला को हमारी इबादत और अताअत की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए यानी और मखलूक भी बहुत है और फरिश्तों की तादाद जिसे कि हमें जानते हैं कि बेइंतहा है, बहुत ज़्यादा फरिश्तों की तादाद है। और क्या है कि अल्लाह ताला चाहे तो हमें यानी इंसानों को यहाँ से ख़त्म कर दे और इनकी जगह कोई और मखलूक ले आए। और ऐसा करना क्या है कि अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है, यानी कतन भी कुछ भी मुश्किल नहीं है। और ये सरासर जिसे कह लें कि खालिसतन अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत है, उसकी मेहरबानी है, उसका एहसान है कि वो नाफरमानियों के बावजूद जो है वो हम पर कितनी ज़्यादा यानी नेमतें अता करता है और कितने ज़्यादा उसके एहसानात हैं और इंसान को उसने यानी लेट कर रखा है कि वो इस ज़मीन पर जो है वो ज़िंदगी गुज़ारे। अदरवाइज़ क्या है कि जितनी यानी जिस तरह से इंसान अपने रब की नाफरमानी करता है तो अल्लाह ताला चाहे तो सेकंड्स में इंसानों को यहाँ से मिटा दे, सफ़े हस्ती से मिटा दे और हमारी जगह कोई और मखलूक जो है वो तख्लीक कर दे। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि इंसान जो है इस दुनिया में लापरवाही के साथ ज़िंदगी गुज़ारता है और गुनाहों पर गुनाह गुनाह पर गुनाह जो है वो किए जाता है और अब ये चीज़ के गुनाह जो हैं उनका बोझ होता है, उनका वज़न है। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि वला तज़िरू और नहीं बोझ उठाएगा वाज़िरतुन बोझ उठाने वाला विज़्र उख़रा किसी दूसरे का बोझ। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि कोई भी उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। व इन और अगर तदउ पुकारेगा मुस्कलतुन बोझ वाला इला हिम्लिही अपने बोझ की तरफ ला युहमल नहीं उठाया जाएगा मिन्हु उससे शैउन कुछ भी। यानी क्या है कि अगर कोई यानी उसके पास बोझ बहुत ज्यादा हो गया और वो चाहेगा कि किसी को बुलाए और उसके बोझ को कोई हल्का कर दे, कोई इसके साथ जो है शेयर कर ले उसके बोझ को, कोई इसके बोझ को उठा ले, तो ऐसा क्या है कोई भी वहां पर ऐसा नहीं होगा जो कि उसके बोझ को, उसके गुनाहों के बोझ को उठा सके। वलौ कान ज़ा कुर्बा अगरचे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो, यानी आपका बहुत करीबी रिश्ता भी क्यों ना हो, अगर आप उसको भी बुलाएंगे क्यामत के रोज के उसके गुनाहों के कि वो उसके गुनाहों का बोझ ज़रा शेयर कर ले या उठा ले, तो कोई भी किसी के गुनाहों का बोझ जो है वो नहीं उठाएगा। यानी हर एक जो है वो अपने अमल का खुद ज़िम्मेदार होगा। हर एक को अपने बोझ उठाना जो है वो यानी खुद उठाना पड़ेंगे। और ये देखें कि ये चीज़ जो है ना, यानी ये जो बोझ उठाने वाली बात है, वेट उठाना, वज़न उठाना, क्या होता है कि यानी एक तो वज़न वो होता है जो कि आपकी इस्तिताअत का होता है, आप उसको उठा लेते हैं। जो इस्तिताअत में होता है उस बोझ को भी क्या है कि आप कुछ देर तक उठा सकते हैं। कुछ देर के बाद जो है ना आपकी बस होना शुरू होती है और आप कहते हैं कि बस किसी तरह जो है ना मैं इसको इधर-उधर कहीं उतार कर रख दूँ। और इमेजिन कि जब इंसान जो है यानी बोझ तले दबा हुआ है और वो चाहे कि किसी तरह उससे उसका बोझ जो है वो नीचे उतर जाए, तो किसी भी सूरत उसको कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलेगी, कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आएगा। इवन कि वो किसी को पुकारेगा भी कि मैं बोझ के नीचे दबा हुआ हूँ, कोई मेरी मदद करे, तो कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आएगा। इवन कि वो उसके यानी बहुत करीब ही का रिश्तेदार क्यों ना हो। और ये चीज़ भी हमें जैसे पता चलती है कि दुनिया में जैसे माँ-बाप जो हैं, ये एक ऐसा रिश्ता है कि हर हाल में यानी अपने बच्चे की खातिर माँ-बाप जो है सब कुछ करने को तैयार होते हैं। सब कुछ उनकी तकालीफ जो है ना वो खुद लेने को तैयार होते हैं। क्या चाह रहे होते हैं कि हमारा बच्चा किसी मुश्किल में ना आए, हमारे बच्चे को कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी वो खुद आगे बढ़कर जो है ना तकलीफें सहने के लिए रेडी होते हैं। और ये क्या चाह रहे होते हैं कि हमारे बच्चे को कोई आँच ना आए, हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी मुश्किल में ना आए। लेकिन सुबहान अल्लाह, इस कदर करीबी रिश्ता भी जो है ना, क़यामत के रोज़ कतन भी कुछ भी काम नहीं आने लगा। इवन के यानी
اپنی ماں جو ہے وہ بھی جو ہے نا یعنی اپنے بچے سے بھاگے گی، وہ بھی اس کی کچھ مدد نہیں کر سکتی، چاہے وہ بھائی کیوں نہ ہو، چاہے بیوی کیوں نہ ہو۔ اور یہ ساری چیزیں یعنی چاہے اولاد ہے، چاہے شوہر ہے، چاہے بیوی ہے، چاہے بچے ہیں، اور جو بھی رشتہ دار ہیں، رشتے ہیں، ریزن دیکھیں تو یہی قریب کے رشتے جو ہے نا وجہ بن رہے ہوتے ہیں انسان کے گناہ میں پڑ جانے کی وجہ۔ اور سبحان اللہ، یعنی کیا ہے کہ یہ کچھ بھی انسان کے کام نہیں آنے لگا، ہر کوئی جو ہے اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اور یہ چیز انسان کو یعنی ڈرا کر رکھ دیتی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی چیز ہے کہ وزر جو ہے نا بیسیکلی یعنی کیسا حمل جو ہے یہ کیسا بوجھ ہے جو کہ انسان اپنی بیک پر اٹھاتا ہے۔ فرنٹ پہ جو ہے نا یعنی ایک بوجھ ہوتا ہے جو کہ فرنٹ پہ اٹھایا جاتا ہے، وہ بوجھ انسان آسانی سے اٹھا لیتا ہے اور خوشی سے اٹھا لیتا ہے۔ جیسے حمل جیسے پریگننسی ہے، یہ بوجھ عورت کہاں پر اٹھاتی ہے؟ فرنٹ پہ اٹھاتی ہے، سامنے پہ اٹھاتی ہے۔ تو یہ بوجھ کیا ہے؟ یعنی انسان خوشی خوشی اٹھاتا ہے، بوجھ تو ہوتا ہے لیکن خوشی کے ساتھ اس کو قبول کرتا ہے۔ لیکن یہ جو بیک پر بوجھ ہے، حمل کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ یہ بوجھ کہاں ہے جو کہ اسے اپنی کمر پر اٹھانا ہے، پیچھے اٹھانا ہے۔ اور یہ بوجھ جو ہے ناگواری کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی خوشی خوشی نہیں ہے بلکہ بہت ناگواری کے ساتھ، انسان کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی لیکن کیا ہے کہ اس کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو گناہ جو ہے ان کا بوجھ ہے، اور یہ بوجھ آج ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، لیکن کیا ہے کہ قیامت کے روز جو ہے نا انسان اپنے گناہوں کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہوگا۔ اور اس دن اگر وہ چاہے گا کہ کوئی آج اس کی مدد کر دے، اس کے ساتھ اس کے بوجھ کو بٹا لے، تو کوئی بھی نہیں کرے گا۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر کچھ اٹھانا ہو، یعنی یہ چیز بڑی وہ لگتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز ایسی اٹھانی ہے اور بہت ہیوی ہے، آپ سے نہیں اٹھائی جا رہی، تو فوراً آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اچھا گھر میں ہے، اچھا بچے کو آواز دو، اچھا فلاں کو آواز دو، وہ میرے ساتھ آ کے جو ہے نا اس چیز کو اٹھوا دے۔ تو یعنی یہ کام بڑا آسان ہوتا ہے اور انسان خوش ہو جاتا ہے، اور گھر میں اگر کوئی نہ ہو تو انسان پریشان ہوتا ہے کہ اچھا اب میں کیا کروں۔ تو لیکن کیا ہے کہ قیامت کے روز کچھ بھی کام نہیں آنے والا، کیونکہ دنیا میں انسان جس طرح سے جی رہا ہوتا ہے، جس طرح سے زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، جس طرح سے اس کو ادھر ادھر سے مدد مل جاتی ہے اس کے مختلف کاموں میں، اسے لگتا ہے کہ شاید قیامت کے روز بھی یوں ہی میرے سارے پرابلمز جو ہے وہ سالو ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، اس کا بوجھ وہ خود اٹھانے والا ہے۔ اور پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ انما سوائے اس کے نہیں کہ تنذر الذین، کہ تم تو صرف ان لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو، کن لوگوں کو؟ جو کہ یخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیبی، بن دیکھے، یعنی بنا دیکھے جو لوگ اپنے رب کی خشیت اختیار کرتے ہیں، اپنے رب کی عظمت اور اس کی بزرگی کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے، صرف وہی لوگ کیا ہے نصیحت پکڑ سکتے ہیں۔ انہی لوگوں کے دل پر یہ باتیں جو ہے نا اثر کرتی ہیں، انہی لوگوں کے دل پر جو ہے نا یعنی ان باتوں سے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور وہ پلٹتے ہیں اپنے رب کی طرف یہ سوچ کر، یعنی یہ جو بات پیچھے بتائی گئی کہ ہر یعنی جو بھی ہماری برائیاں ہیں، جو بھی ہمارے گناہ ہیں، جو غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، ان سب کا بوجھ صرف اور صرف ہمیں خود اٹھانا ہے، کوئی دوسرا ہمارے ساتھ نہیں اٹھانے والا، کوئی دوسرا جو ہے ہمارے ساتھ آ کر نہیں اٹھانے والا۔ اور امیجن کہ کتنا یعنی طویل دن ہوگا، اس دن کو کیا کہا جاتا ہے؟ 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا۔ امیجن کہ تھوڑی سی دیر آپ کو کوئی یعنی چیز ہاتھ میں یوں اٹھانی پڑے اور بھاری ہو تو ہاتھ انسان کے شل ہو جاتے ہیں، برا حال ہو جاتا ہے، اور یعنی ایک سیکنڈ میں دل چاہتا ہے کہ کسی طرح آپ اس چیز سے چھٹکارا پا لیں، کسی طرح جو ہے اس چیز سے ہم دور ہو جائیں۔ اور کیا ہے کہ اب یہ باتیں جو ہیں جب انسان کو یہ بتائی جاتی ہیں، یہ نصیحتیں سنائی جاتی ہیں، تو یہ نصیحتیں کن کے کام آتی ہیں؟ یہ نصیحتیں جو ہیں کن پر اثر کر جاتی ہیں؟ انما تنذر الذین یخشون ربہم بالغیب، یعنی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی ہم سے حساب کتاب لے گا اور ہم اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں، تو یہ باتیں صرف ان لوگوں پر جو ہے اثر کرتی ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت رکھتے ہیں، اپنے رب سے وہ ڈرتے ہیں۔ اور خشیت جو ہے اس کا اظہار کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ اقام الصلاۃ، یعنی اگر کوئی شخص نصیحت کو سنتا ہے، اور وہ نصیحت یعنی شخص کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے،
اپنے رب کی ذات سے ڈرنے والا ہے، تو فوراً خشیت جو ہے اس کی کہاں سے جھلکے گی؟ وہ اقام الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز۔ اور نماز جو ہے نا، یعنی بیسیکلی ایک ایسی چیز ہے کہ وہی بات ہے نا کہ جب بھی انسان اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے، اپنی اصلاح کی طرف آتا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، حساب کتاب کا خوف اس کے دل میں اترتا ہے، تو جو پہلا سائن اس شخص میں نظر آنا شروع ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی نماز۔ آپ نے یہ چیز نوٹس کی ہوگی کہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے بھی ہیں اور خود بھی ہم اسی ایکسپیرینس میں سے گزر رہے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب آپ یعنی بالکل لاپرواہ قسم کی زندگی جو ہے گزار رہے ہوتے ہیں، ایک غیر سنجیدہ قسم کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی رب کی خشیت دل میں آنا شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے انسان کو اپنی نماز کی فکر پڑ جاتی ہے۔ جب اصلاح کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے اس کی یعنی نماز کی فکر جو ہے نا اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ اور یہاں نماز قائم کرنا، یعنی سبحان اللہ، کہ پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ جو ہے ادا کرنا، یعنی جس طرح سے نماز کو ادا کرنا چاہیے، جو اس کی کنڈیشنز ہیں، جو اس کی شرائط ہیں، ان تمام کا وہ پورا پورا خیال رکھتا ہے۔ تو بیسیکلی خشیت جو ہے نا اس کا اظہار کہاں سے ہوتا ہے کہ اس کی نماز جو ہے نا وہ بہترین ہو جاتی ہے، نماز کے بارے میں وہ بہت فکر مند ہو جاتا ہے، نماز جو ہے اس کی اولین پرائرٹی بن جاتی ہے، اس کی ترجیحات میں شامل ہو جاتی ہے۔ اور یعنی کیا ہے کہ نماز کو نماز کی جیسے کنڈیشنز کیا ہیں کہ انسان جو ہے پاک ہو، اچھے سے وضو کرے، اور اس کا جسم صاف ہو، کپڑے صاف ہو، جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ صاف ستھری ہو، قبلہ ڈائریکشن ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خشوع ہو، اور پھر یعنی خشوع اور خضوع ہو اس میں، اور نمازوں کو وقت پر ادا کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں نمازوں کو قائم کرنا اور باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنا۔ یعنی بیسیکلی نمازوں میں یہ نہیں کہ اچھا سکپ کر دیں اور کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی، کبھی ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں کبھی لیٹ پڑھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ قائم اسٹیبلش، یعنی جب کوئی چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو بیسیکلی وہ اس میں قرار پکڑ لیتی ہے، استقامت آ جاتی ہے، تسلسل اس میں آ جاتا ہے، تو بیسیکلی اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب ہم بھی جو ہے نا ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ان چیزوں میں دیکھتے جائیں گے کہ یہاں پر دیکھیں، اول تو پہلی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی کہ ہم اگر دیکھیں تو ہم کیا ہیں؟ فقیر ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، اور اپنی ایک ایک چیز کے لیے، ایک ایک چیز، یعنی یہ جو سانس آتی ہے ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ یعنی اور دن میں ہم کتنی بار سانس لیتے ہیں، اور یہ سانس بھی آسانی سے کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، سارا دن ہم کھاتے پیتے ہیں تو یہ کھانا کتنی آسانی سے، یہ پینا کتنی آسانی سے گلے سے نیچے اتر جاتا ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ کیا ہوتا ہے کہ ذرا سا گلا خراب ہو جائے تو ہمیں یعنی اگر پانی ہم نہ پی سکیں یا کچھ کھانا نہ کھا سکیں تو کتنی زیادہ تکلیف میں آ جاتے ہیں، اور ہم کتنے بے بس جو ہے نا ہو جاتے ہیں کہ اچھا اس وقت ہم صحیح سے کھا پی نہیں پا رہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی کیا ہے کہ انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور ہونا یہ چاہیے کہ وہ اپنے رب کا فرما بردار ہو، لیکن اس کے باوجود وہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے، تو اسے یہ بات ریئلائز کروائی جا رہی ہے کہ اتنا لاپرواہ ہو کر گناہوں میں نہ پڑتے جاؤ، اتنی یعنی جو ہے کیئر لیس ہو کر جو ہے گناہوں کو نہ کرتے جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا بوجھ جو ہے صرف اور صرف تمہیں خود ہی اٹھانا ہے، کوئی دوسرا جو ہے تمہارا مددگار نہیں بننے لگا۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصیحتیں جو ہیں کس شخص پر اثر کر جاتی ہیں؟ جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، اور اس کا پہلا اثر کس طرح سے نمایاں ہوتا ہے؟ وہ اقام الصلاۃ، کہ وہ نماز میں اس کی جو ہے یعنی بہتری آ جاتی ہے، نماز کی طرف اس کا دھیان چلا جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ ومن، اور جو تزکا، پاک ہوتا ہے، فانما، تو صرف یتزکا لنفسہ، تو وہ صرف اپنی ہی ذات کے لیے پاکیزگی اختیار کرتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں بتائی گئیں کہ انسان کو اپنے رب کی فرمانبرداری اختیار کرنی چاہیے، اور یہ کہ خشیت جو ہے اس کے دل میں ہونی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اپنے رب کا خوف جو ہے اس کے دل میں ہونا چاہیے۔ اور اب یہ سب کچھ اگر وہ کرتا ہے، یعنی اقام الصلاۃ، اب بیسیکلی نماز اسٹیبلش کرنے میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ انسان اپنی نماز کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور نماز کی حفاظت میں کیا ہے کہ ہر برے کام کو وہ چھوڑ دیتا ہے جس سے کہ اس کی نمازیں ضائع ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔
یعنی سبحان اللہ، یعنی آگے تزکیہ کی بات آ جاتی ہے کہ انسان اچھائیوں کو کرتا ہے اور برائیوں کو اپنے سے دور کرتا ہے، برائیوں کو اپنے اندر سے وہ نکالتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کرنے میں آبویسلی انسان کو محنت کرنی پڑے گی، مشقت اٹھانی پڑے گی، ایک جسے کہہ لیں کہ جد و جہد کا یہ عمل ہے، اپنی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو سنوارنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، اپنے نفس کو پاک کرنا، یہ بڑا ہی جد و جہد والا کام ہے، بہت سٹرگلنگ کام ہے۔ لیکن اب یہ کہ انسان اس کو کرے گا، اس جد و جہد کو کرے گا، تو اس پر بھی وہ کسی پر احسان نہ رکھے، اس بات پر بھی کیا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید اس کا کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات پر نعوذ باللہ احسان ہے، یا پھر اپنے گھر والوں پر وہ احسان جھاڑتا پھرے کہ اچھا جو ہے میں اگر یہ سب کچھ کر رہا ہوں، یعنی نیکیاں کر رہا ہوں، برائیوں سے بچ رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے یعنی میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، تو اب جو ہے اس کا روب آپ اپنی نیکیوں کا دوسروں پر ڈالنا شروع کر دیں۔ نہیں، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَمَن تَزَکَّا، جو پاک ہوتا ہے، فَإِنَّمَا يَتَزَکَّا لِنَفْسِهِ، کہ وہ اپنی ہی ذات کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ اگر انسان اپنے رب کی فرما برداری اختیار کرتا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچتا ہے، تو ایسا کرتے ہوئے یہ احسان صرف اور صرف انسان اپنی ذات پر کرتا ہے۔ ہم کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائم دوسروں کی مدد کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، یا کچھ بھی کسی کے ساتھ کچھ اچھا بھلائی کا کام کر دیتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے دوسروں پر کوئی احسان کر دیا۔ ایکچولی جب بھی انسان کچھ اچھا کام کرتا ہے، کسی کی ہیلپ کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، تو بیسیکلی وہ کیا ہے، وہ اپنی ہی ذات کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا احسان جو ہے وہ دوسروں پر نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، اور نہ ہی ہمارے گرد میں جو لوگ ہوتے ہیں ان پر ہونا چاہیے۔ اور تزکیہ جیسے اس میں ہم اس کو پہلے بھی کافی بار اس کو دیکھ چکے ہیں، یعنی کیا ہے کہ تزکیہ جو ہے ایک تو اس میں آ جاتا ہے کہ تخلیہ مین خالی کرنا، یعنی پہلے تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ ہمارے اندر کیا برائیاں ہیں، کیا کمیاں ہیں، کون سی ہماری غلط عادتیں ہیں، کون سی ہماری غلط باتیں ہیں، غلط چیزیں ہیں، غلط رویے ہیں، ان سب سے چھٹکارا پانا، اپنی ذات کا انالیسس کرنا چاہیے، اپنی برائیوں اور اپنی کمیوں کو دیکھنا چاہیے، اور پھر جب انسان ان کو پہچانے تو کیا ہے، پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان دیکھے اپنی برائی کو اور اپنی کمی کو اور فوراً اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دے، اس کے لیے ہیلے بہانے جو ہے نا نکالنا شروع کر دے کہ اچھا چونکہ یہ ایسے بات ہے، یہ ویسے ہے، اس لیے میرے اندر یہ چیز ہے، اس لیے میں ایسا کرتا ہوں۔ نہیں، بلکہ کیا ہے کہ جہاں کہیں پر بھی جب انسان اپنا موازنہ کرے، اپنا تجزیہ کرے، تو کہیں پر بھی اسے کوئی کمی اور برائی نظر آتی ہے تو فوراً خیال کیسے ہونا چاہیے کہ بس اب جو ہے نا اس سے مجھے چھٹکارا پانا ہے، اس چیز کو میں نے اپنی اس بری عادت پر میں نے قابو کرنا ہے، اس پر میں نے کنٹرول کرنا ہے۔ اور پھر کیا ہے، تحلیہ، تحلیہ جو ہے نا سجانا، سنوارنا، جیسے زیورات ہوتے ہیں نا، حلیتن زیورات کی بات ہوتی ہے، تو زیورات کیا ہوتے ہیں، جیولری کیا ہوتی ہے، انسان کو سجا دیتی ہے، اس کو خوشنما بنا دیتی ہے، خوبصورت بنا دیتی ہے۔ تو اس میں بھی کیا ہے کہ انسان اچھی، جب آپ ایک بری عادت کو نکالتے ہیں تو اس کی جگہ اچھی عادتوں کو اپنا لینا، اچھی باتوں کو اپنا لینا، نیکیوں کو اختیار کرنا، نیک باتوں کو لینا، تو یہ سارا کیا ہے، انسان اپنی نفس کو بیسیکلی سجاتا ہے، بیکار چیزوں کو اپنے اندر سے نکالنا اور اچھی چیزوں کو اپنے اندر لے کر آنا اور ان سے اپنے نفس کو جو ہے وہ خوبصورت کرنا۔ اور کلیننگ میں جیسے کہ اپنے نفس کی پاکی، ایک تو انسان اپنی یعنی غلط چیزوں کو چھوڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ استغفار بھی جو ہے نا انسان کو بیسیکلی پاک کرتا ہے، اور استغفار ہوتا یہی ہے کہ آپ توبہ کرتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے، آئندہ سے میں اس کو نہیں کرنے والا، اور پھر اس کے بعد یعنی اپنے نفس کو سجانا کیسے ہے، عمل صالح سے، انسان اچھی عادتوں کو، اچھے کاموں کو، نیک کاموں کو لیتا ہے، کرتا ہے، اس سے اس کا نفس کیا ہے، سج جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں کہ غلط چیزوں کو نکالنا اور اچھی باتوں کو اپنانا۔ اگر ہم ان میں سے کسی ایک پر فوکس رہیں گے نا تو پھر تزکیہ نفس نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ یعنی گھر میں سے گندگی اور گاربیج نہ نکالیں، اور
یعنی گاربیج وہیں پہ پڑا رہے اور ساتھ ساتھ بہت ڈیکوریشنز بھی لا کے رکھتے رہے، بہت پرفیومز اینڈ سینٹس اور یعنی یہ ساری فریگرنسز سب کچھ رکھتے رہے، لیکن جو کچھ بھی کچرا، گاربیج، سڑا بسا، سب کچھ جو چیزیں ہیں وہ بھی وہیں پر ہوں۔ تو امیجن کہ گندگی کے ڈھیر پہ آپ جتنی مرضی اچھی چیزیں وہاں پر لا لا کر رکھ دیں، جتنی مرضی ایکسپینسو اور خوبصورت ترین چیزیں وہاں پر اور بہت بہترین قسم کی خوشبوؤں کا سپرے کر دیں، وہ جگہ اور زیادہ بیسیکلی جو ہے نا بری نظر آنا شروع ہو جائے گی، اور زیادہ جو ہے وہ یعنی بدنما نظر آئے گی۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں امپورٹنٹ ہیں کہ تخلیہ اور تحلیہ، تزکیہ نفس کے لیے۔ اور وہی بات ہے کہ اس سارے پروسیس میں کسی دوسرے پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ احسان صرف اور صرف اپنی ذات پر ہے۔ یتزکی لنفسی، اپنی ہی ذات کے لیے انسان یہ سب کچھ کرتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ، یعنی اس کا فائدہ صرف اور صرف اسے خود ہونے والا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف المصیر، لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما یستوی، اب جو ہے نا بیسیکلی ایک کمپیریزن دیا جائے گا، کیونکہ چیزیں جو ہے نا اپنے متضاد سے پہچانی جاتی ہیں۔ جب چیزوں کے اپوزٹ سامنے آتے ہیں تو آپ بہتر اس کا موازنہ کر سکتے ہیں اور دونوں چیزوں کی ویلیو جو ہے نا اس کو بیسیکلی ایویلویٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ایک ہی چیز سامنے ہوگی تو پھر یہ ممکن نہیں ہے، آپ کو وہی چیز جو ہے نا بس لگے گا کہ ہاں بس یہی ہے، یہی سب کچھ ہے، آپ موازنہ نہیں کر سکیں گے۔ ہوتا ہے نا کہ جب آپ نے کوئی چیز خریدنی ہو، اگر مارکیٹ میں جائیں اور آپ پہلی چیز جو آپ کو نظر آئی، آپ کہیں گے کہ ہاں یہ تو بہت اچھی ہے، اس کو لے لینا چاہیے، لیکن ساتھ ہی آپ سوچتے ہیں کہ نہیں، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تو جب آپ اور آگے جائیں گے دین آپ کو ایک اور چیز جب نظر آئے گی، پھر آپ کے ذہن میں ایک جو ہے نا موازنہ چلے گا، آپ دیکھیں گے، کمپیریزن کریں گے کہ اچھا اس میں سے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ تو بیسیکلی دو چیزیں جب آمنے سامنے آئیں تو ان کو آپ بہتر طور پر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کہ جو یعنی اندھا اور دیکھنے والا کیا ہے، برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ دو اپوزٹس ہیں، دو چیزیں ہیں، دو مختلف چیزیں ہیں اور یہ برابر نہیں ہو سکتی، ان کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ ہی اندھیرا اور روشنی، یعنی اندھیرا اور روشنی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا، اور نہ الظل، سایہ، ولا، اور نہ الحرور، دھوپ، یعنی جو سایہ اور دھوپ ہے یہ بھی برابر نہیں ہے۔ وما، اور نہ یستوی، برابر ہوتے ہیں، الاحیاء، زندہ، ولا، اور نہ الاموات، مردہ، زندہ اور مردہ جو ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یسمع، سنا دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ وما، اور نہیں، انت، آپ، بمسمع، سنانے والے، من فی القبور، ان کو جو قبروں میں ہیں، ان نہیں، انت، آپ، الا، مگر، نذیر، ڈرانے والے ہیں۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے۔ اور آپ کیا ہے کہ جو لوگ قبروں میں مدفون ہو چکے ہیں ان کو نہیں سنا سکتے، آپ تو کیا ہے، صرف اور صرف ڈرانے والے ہیں، یعنی نذیر ہیں۔ اب یہاں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصیحتیں ہیں جو کہ پیغمبروں کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچیں، کتابوں کی صورت میں پہنچیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں جو ہے نا ہر جگہ پھیلا رکھی ہیں۔ ہر جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں یعنی ہدایت اور رہنمائی جو ہے، انسان چاہے تو یہ دور نہیں ہے، یہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے، صرف دیکھنے کے لیے نگاہ چاہیے۔ لیکن کیا ہے کہ ہر کوئی جو ہے اس ہدایت کو جو ہے یعنی لیتا نہیں ہے اور دیکھتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے۔ اب جیسے یہاں پر یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص جو کہ یعنی کیا ہے، اندھا ہے اور ایک دیکھنے والا ہے، یعنی بیسیکلی دلوں کے اندھے کی بات ہے کہ ایک شخص اندھا ہے، دل کا اندھا بنا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو کہ کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، لیکن کیا ہے کہ ان پر غور بھی نہیں کرتا۔
اور دوسرا شخص وہ ہے جو کہ انہی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو قدرت کے عجائبات ہیں ان پر غور کرتا ہے، اور اس کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے۔ بے اختیار پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگ جاتا ہے۔ اور اب یہ دو لوگ ہیں، ایک انسان اپنے رب کی ذات کو پہچانتا ہے اور ایک ان سے اندھا بنا رہتا ہے، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر دوسری طرف ایک شخص کیا ہے کہ یعنی دوسری طرف کیا ہے، اندھیرے اور روشنی کی بات ہے۔ اب اندھیرے اور روشنی کیسے؟ کہ ایک شخص ہے کہ جو کہ جہالت کی تاریکیوں میں رہتا ہے، یعنی جاہل ہے، علم حاصل نہیں کرتا، اور جو یعنی جہالت کا اندھیرا ہے اسی میں ہی جو ہے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اور دوسرا شخص ہے، اس کے پاس علم کی روشنی ہے اور وہ اس روشنی میں جو ہے نا اپنی زندگی کا سفر طے کرتا ہے، تو یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی بیسیکلی دونوں کیا ہیں کہ اپنے اپنے طرز زندگی میں ایک دوسرے کے ضد ہیں، تو جب ضد ہیں تو آبویسلی ان کا انجام بھی یعنی ایک دوسرے کے برعکس ہی ہوگا۔ اور اسی طرح آگے کیا بتایا گیا کہ سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہے۔ سایہ اور دھوپ مینس کہ جیسے دیکھیں یہ دو جو ہے نا بیسیکلی یہ زندگی کے طرز عمل ہیں، ایک اندھا بن کر زندگی گزارتا ہے اور ایک بصیرت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور ایک جو ہے جہالت کے اندھیروں میں زندگی گزارتا ہے اور ایک علم کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ دونوں ڈفرینٹ ہیں، تو آگے جس طرح دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہوتے، اسی طرح ان کا انجام بھی جو ہے ایک جیسا نہیں ہونے والا، بلکہ کیا ہے یہاں پر بیسیکلی جو ظل ہے، سایہ ہے، یہ جنت ہے، یعنی جنت کی طرف ریفر کیا جا رہا ہے، اور حرور جو ہے یہ دھوپ یعنی جہنم کی طرف۔ تو جس طرح سے ان دونوں کا طرز عمل جو ہے، طرز زندگی ڈفرینٹ ہے، تو اسی طرح ان کا جو جسے کہہ لیں کہ فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوگی۔ جس نے بصیرت کے ساتھ علم کی روشنی میں زندگی گزاری تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ الظل یعنی جنت میں ہوگا، وہ سایوں میں ہوگا۔ اور جو جہالت میں رہا اور اندھیرے میں رہا، اندھا بن کر رہا، تو وہ کہاں پر ہوگا؟ الحرور دھوپ یعنی جہنم میں ہوگا۔ اور پھر اسی طرح یعنی کیا ہے کہ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، کہ جو زندہ ہیں اور جو مردہ ہیں یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر بھی بیسیکلی جو ہے نا دلوں کے زندہ اور مردہ ہونے کی بات ہے۔ اور دلوں کی زندگی کیا ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، اور دلوں کا مردہ ہونا کیا ہے کہ انسان اپنے رب سے بالکل غافل ہو، اسے جو ہے اپنے رب کی پہچان نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے۔ اب یہ جو چیز ہے کہ یہ بصیرت اور یہ جو علم کی روشنی ہے، اور پھر انہی میں انسان بصیرت کے ساتھ علم کی روشنی میں چلتا چلتا زندگی گزارتا جو ہے وہ اپنی منزل جنت کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو جاتا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ اندھیروں میں اور اندھا بنا جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب کیا ہے کہ آگے یہ بات اب یہ کیوں ہے، یعنی دو طرز عمل کیوں ہیں ہونا؟ یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سارے کے سارے بصیرت والے ہوتے، سارے کے سارے جو ہے وہ روشنی والے علم والے ہوتے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان اللہ یسمع من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، اٹ مینس کہ جو چاہے گا کہ وہ اس دنیا میں اندھا بن کر نہ رہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بصیرت عطا کر دیں گے۔ جو اپنے آپ کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنا چاہے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو علم کی روشنی عطا کر دیں گے۔ اور سبحان اللہ، یہ دونوں چیزیں کیسی ہیں کہ جب وہ ان چیزوں کو پا لے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے، اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیں گے۔ لیکن اگر کوئی خود جو ہے دیکھنا نہ چاہے، خود اندھیروں سے نکلنا نہ چاہے، تو پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کو اس کے یعنی اسی جہالت میں جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو سننا چاہے گا، جس کو طلب ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیں گے۔ جو اپنے لیے چاہے گا نہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردستی اس کو جو ہے بصیرت اور علم کی روشنی عطا نہیں کرتے۔ اور پھر کیا ہے
کہ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ آپ ان کو، یہ نہیں، یہاں پر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو جو قبروں میں جا چکے ہیں ان کو نہیں سنوا سکتے۔ یعنی قبروں میں جانے سے مراد کیا ہے کہ یعنی جس کا دل اس قدر مردہ ہو چکا ہے، یعنی جس طرح سے ایک انسان مر کر جو ہے قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ ہر چیز سے بالکل یعنی غافل ہو جاتا ہے۔ آپ چاہیں کہ اچھا وہ میری بات سنے، میری بات کا جواب دے، تو ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ تو اسی طرح یعنی جس انسان کا دل جو ہے مردہ ہو چکا، جیسے پیچھے بات ہوئی نا کہ جو زندہ ہے وہ مردہ ہے، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اب جس شخص کے یعنی جو دل مردہ ہو چکا، تو آپ اس کو جتنی بھی کوششیں کر لیں، سر توڑ کوشش کر لیں، جتنا بھی اپنا آپ لگا لیں، آپ ان کو نہیں سنوا سکتے جب تک کہ انسان خود اپنے اندر سے اپنے لیے خیر کو نہیں چاہے گا۔ آپ کسی کو زبردستی خیر نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ گھر میں بچے ہوتے ہیں تو مختلف مختلف ان کے رویے ہوتے ہیں۔ آپ دونوں بچوں کو سیم سی نصیحت کرتے ہیں، ایک بچہ آپ کی نصیحت کو لے لیتا ہے اور دوسرا بچہ جو ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو پتہ نہیں چل رہا، اس کو سمجھ نہیں لگ رہی، اس کو سنائی نہیں دیتا، اس کو دکھائی نہیں دیتا، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اندر سے وہ آپ کی بات کو لینا نہیں چاہ رہا ہوتا، اندر سے وہ آپ کی بات کو ماننا نہیں چاہتا۔ تو کیا ہے کہ ایسے کو جو خود اندر سے جس کے طلب نہ ہو، تو زبردستی آپ کو اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی کیا ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو قبروں میں مدفون ہو گئے آپ ان کو سنوا نہیں سکتے۔ یعنی بات اصل یہی ہے کہ جب کوئی چاہے گا تو ہی آپ اس کے ساتھ اس کو کوئی بھلائی دے سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ ان انت الا نذیر، اور اس معاملے میں انسان کو بہت یعنی جو ہے اپنے آپ کو غم میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ آپ مختلف لوگوں کو سمٹائمز کیا ہوتا ہے نصیحت کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے بات کو پکڑ لیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے نہیں پکڑتے۔ ان انت الا نذیر، کہ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، یعنی کام کیا ہے، صرف اور صرف بتا دینا، کسی کو زبردستی آپ راہ راست پر نہیں لا سکتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اسی کو ہدایت اور رہنمائی دیتے ہیں جو خود طلبگار ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ بے شک ہم نے اور یہ بھی چیز آ جاتی ہے نا کہ جیسے یہاں پر کہا گیا کہ زندہ اور مردہ جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے، تو بیسیکلی مومن جو ہے اس کو زندہ اور کافر کو جو ہے وہ مردہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی مومن کون ہوتا ہے کہ جو کہ یعنی اس چیز کا احساس اپنے اندر رکھتا ہے کہ میں نے اپنے دنیاوی معاملات کے بارے میں اپنے اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ یعنی اس میں یہ احساس ہوتا ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، یہ فیلنگز ہوتی ہیں کہ دنیا میں جو بھی میرے معاملات ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ بس یہیں پر رہ جائیں گے، بلکہ کیا ہے کہ ان کے بارے میں اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہوں گا۔ اور جب اس جواب دہی کا احساس اس کے اندر اٹھ جاتا ہے تو سبحان اللہ اسی بنا پر وہ نیکی اور بدی کی بھی تمیز جو ہے نا اس کو دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے، اور دونوں میں وہ تمیز کرتا ہے، فرق کرتا ہے، اور پھر اس فرق کو دیکھتے ہوئے اس جو احساس اس کے اندر جواب دہی کا اٹھا ہے اس کی بنا پر وہ پھر نیکی کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو کفر میں مبتلا شخص ہوتا ہے، جس کے اندر جو ہے جواب دہی کا خوف بالکل بھی نہیں ہوتا، تو اس کی بلا سے چاہے وہ اچھے کام کرے چاہے وہ برے کام کرے، تو بیسیکلی کیا ہے کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتے۔ اور پھر کیا ہے، انا بے شک ہم نے ارسلنا بھیجا آپ کو بالحق کی حق کے ساتھ، بشیروں و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے بھیجا، حق کے ساتھ، حق مین یعنی قرآن کے ساتھ، وحی کے ساتھ بھیجا، اور کیا ہے بشیروں و نذیرا، کی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ یعنی جو مان جائے تو اس کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں، اور جو نہ مانے تو اس کے لیے کیا ہے، ڈراوے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، وَإِن اور نہیں، من امتن کوئی امت، الا مگر خلا گزرا فیہا اس میں نذیر ڈرانے والا۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر امت میں ایک ڈرانے والا بھیجا، یعنی پیچھے جتنی بھی قومیں جتنی بھی امتیں گزری اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے ان تک پہنچا۔ وَإِن اور اگر یکذبوک کا یہ جھٹلاتے ہیں آپ کو، فقط تو بے شک کذبا جھٹلایا،
अल्लदीना उन लोगों ने जो मिन क़ब्लिहिम इनसे पहले थे, जाअतहुम आए उनके पास, रुसुलुहुम उनके रसूल, बिलबय्यिनाति रोशन दलाइल के साथ, व बिज़्ज़ुबुरी और सहीफ़ों के साथ, व बिलकिताबिल मुनीर और रोशन कर देने वाली किताब के साथ। सुम्मा फिर अखज़तु मैंने पकड़ा अल्लज़ीना उन लोगों को जिन्होंने कफ़रू कुफ़र किया, फ़कैफ़ा तो कैसा, काना हुआ, नकीरी मेरा इनकार। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला अब बता रहे हैं कि हर कौम की तरफ अल्लाह सुब्हाना ताला ने नज़ीर भेजा, डराने वाला भेजा, हिदायत और रहनुमाई का उनका यानी सबको जो है ना बंदोबस्त किया गया। लेकिन फिर क्या था कि लोगों ने इसके बावजूद भी झुटलाया। और अब यहाँ पर आप वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि ये लोग भी आपको झुटला रहे हैं, मुशरिकीन मक्का भी जो हैं ये आपको झुटला रहे हैं। तो क्या है कि यानी जो इनसे पहले लोग थे उनके पास भी क्या था कि लोग आए यानी रसूल आए, और वो रसूल किस तरह से आए, रोशन निशानियों के साथ, सहीफों के साथ, किताबों के साथ, रोशन किताब के साथ। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी उनकी कौमों ने उनको झुटला दिया, उनका इनकार कर दिया। और फिर उनका अंजाम कैसा हुआ कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने ऐसे लोगों की पकड़ की और बहुत बुरी बुरी पकड़ की। और यहाँ पर फिर इनको यानी मुशरिकीन मुशरिकीन मक्का से कहा जा रहा है कि फ़ई का फ़कई फ़काना नकीर, कि फिर कैसा था मेरा अजाब, यानी बहुत ही बुरे तरीके से अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको सजा दी और उनके अल्लाह ताला के अजाब ने उनको आ पकड़ा। अब फिर से जो है कायनात की तरफ इंसान की तवज्जो जो है वो दिलाई जा रही है कि इंसान अपने रब को पहचाने। अलम तरा क्या नहीं देखा तुमने, अन्नल्लाह कि अल्लाह की ज़ात है जो कि अनजला उसने नाजिल किया, मिनस समाई आसमान से, माअन पानी, फ़अख़रजना बिही फिर हमने निकाले इसके साथ, समरातिन मेवे, मुख्तलिफन मुख्तलिफ हैं, अलवानुहा उसके रंग। अल्लाह सुब्हाना तआला क्या फरमा रहे हैं कि क्या इंसान अल्लाह सुब्हाना तआला की बनाई हुई इस कायनात पर गौर नहीं करता, कि देखे कि किस तरह से अल्लाह सुब्हाना तआला की ज़ात है कि जो कि आसमान से बारिश बरसाती है। और उसी बारिश की मरहून मिन्नत क्या होता है कि ज़मीन से अल्लाह सुब्हाना तआला यानी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं उनको पैदा कर देते हैं। और जो कुछ भी पैदा होता है सुबहान अल्लाह उनके रंग जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, यानी अ लॉट ऑफ वैरायटी, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको अल्लाह ताला की जो यानी जो तख्लीक करदा चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर ये जो नबातात हैं, इनमें क्या है कि बेइंतहा वैरायटी, बेइंतहा वेरिएशन जो है वो नज़र आती है। यानी बेसिकली अगर हम सिर्फ यानी फूलों की बात ले लें, अगर हम फूलों की बात लें तो किस तरह से यानी मुख्तलिफ मुख्तलिफ रंगों के, और फिर ये कि मुख्तलिफ किस्मों के भी होते हैं, यानी डिफरेंट इकसाम भी होती हैं। और ये कि क्या होता है कि एक ही किस्म में आगे फिर थोड़ी थोड़ी वेरिएशन से और डिफरेंट उसकी जो है वो वैरायटीज बन जाती हैं। यानी एक गुलाब का फूल एक जिन्स है, और उसी गुलाब के फूल में फिर आपको मुख्तलिफ मुख्तलिफ आगे उसकी डिफरेंट जो है वो इकसाम नजर आएंगी, सुबहान अल्लाह। और यानी इसी तरह यानी फल है, फलों में देखें कि बेशुमार वैरायटी, छोटा बड़ा, इस कलर का इस कलर का इस कलर का, यानी बेइंतहा चीजें और बेइंतहा उसमें यानी हमें जो है मुख्तलिफ किस्म के रंग नजर आते हैं। और फिर क्या है, वह मिनल जिबाली और पहाड़ों में, जुददुन क़ितात हैं, बैदुन बीदुन सफ़ेद, व हुम्रुन और सुर्ख, मुख्तलिफुन मुख्तलिफ हैं, अलवानुहा उनके रंग, व गराबीबु और गहरे काले रंग के, सूदुन स्याह। अब यानी क्या है कि पहाड़ों की बात हो रही है कि पहाड़ों को भी देखा जाए तो उसमें भी मुख्तलिफ मुख्तलिफ किस्म के हमें यानी नजर आते हैं, रंग भी पहाड़ों के आप देखें कि मुख्तलिफ नजर आते हैं। और सुबहान अल्लाह एक जो मैं देख रही थी कि पहाड़ हैं, यानी मल्टीपल शेड्स जो हैं वो एक ही पहाड़ी सिलसिले में आपको मल्टीपल शेड्स जो हैं और इतने खूबसूरत खूबसूरत रंग जो हैं वो पहाड़ों में नजर आएंगे। और फिर इसके अलावा यानी किताब की बात है कि स्ट्राइप्स में होते हैं, और स्ट्राइप्स में भी होते हैं। और फिर इसके अलावा यानी क्या है कि पहाड़ों के बीच में रास्ते भी आपको नजर आते हैं, सुबहान अल्लाह। तो ये सारी चीजें जो हैं अल्लाह सुबहाना ताला
کی جو صنائی ہے، جو اس کی قدرت ہے، جو جس طرح سے وہ چیزوں کو تخلیق کرتا ہے، ان تمام چیزوں کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت بڑی ذات ہے۔ یہ جو ویرائٹی ہے نا، یہ کچھ معمولی سی کوالٹی نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ یعنی اس طرح فرق کے ساتھ مختلف مختلف چیزیں پیدا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک مہارت ہے، یہ خوبی ہے۔ ایسی ہوتا ہے نا کہ جیسے اگر فار ایگزامپل جو ہے آم، کھانا ہے، جیسے اگر کوئی کھانا پکائے اور اس نے مختلف طرح طرح کے کھانے، اور یعنی آپ کہیں کہ اچھا اس نے چائنیز بھی بنا لیا، اس نے فلاں بھی بنا لیا، اس نے فلاں بھی بنا لیا، تو ہم کتنے یعنی وہ ہو جاتے ہیں، امپریس ہو جاتے ہیں کہ واؤ اس کو دیکھو، قسم قسم کے یعنی ہر اس کے جو ہے ہر کلچر کے جو ہے نا فوڈز اس کو جو ہے وہ بنانے آتے ہیں، تیار کرنے آتے ہیں، تو انسان بڑا امپریس ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ویرائٹی کا ہونا یہ کیا ہے کہ یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھیں اور اس کی مخلوقات کو دیکھیں تو کتنی زیادہ بے شمار، اتنی ویریشن ہے کہ ہمیں تو ان سب کو یعنی سمجھنا، ان کو یاد رکھنا، ان کو کاؤنٹ کرنا بھی مشکل ہے، جتنی ویرائٹی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ اور انسانوں میں، وَالدَّوَّابِ اور جانوروں میں، وَالْأَنْعَامِ اور چوپایوں میں، مختلف الوانہ مختلف ہیں ان کے رنگ، کذالک اسی طرح۔ اب یہاں پر آگے انسانوں کی بھی بات ہو گئی کہ انسانوں میں بھی اگر ہم دیکھیں تو کتنی ہمیں ویریشن نظر آتی ہے، کتنے مختلف قسم کے لوگ نظر آتے ہیں، اور رنگوں میں دیکھ لیں، ان کے سائزز دیکھ لیں، ان کے سٹرکچرز دیکھ لیں، اور یعنی ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں یعنی کچھ قومیں جو ہیں وہ آپ کو ان کی یعنی چھوٹی چھوٹی ہائٹ بلڈ کے نظر آئیں گے، کچھ لوگ جو ہیں مضبوط اونچے لمبے ہوتے ہیں، کچھ درمیانے، اور اسی طرح رنگوں میں بھی یعنی آپ کہتے ہیں کہ اچھا سفید، کالا اور جسے کہہ لیں کہ گندمی، ہمیں لگتا ہے کہ یہ تین رنگ ہے۔ اب سفید رنگ میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنی آپ کو ویرائٹی نظر آئے گی۔ ایک سفید رنگ ہے لیکن آگے سے مختلف 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 اس کے شیڈز آپ کو وائٹ کلر کے نظر آئیں گے۔ اسی طرح اگر گندمی رنگ ہے، اسکن کلر ہے، تو اس میں بھی دیکھیں کہ انسانوں میں ہمیں کتنی زیادہ ویرائٹی جو ان شیڈز میں نظر آتی ہے۔ اور اگر کالے کی بات لیں تو اس میں بھی آپ کو یعنی ڈفرینٹ طرح کے یعنی کالے جو ہیں وہ رنگ نظر آئیں گے انسانوں میں۔ تو سبحان اللہ، یعنی کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ مختلف لوگوں کو پیدا کیا، کس طرح سے۔ اور پھر اس کے علاوہ جانوروں میں دیکھ لیں، چوپایوں میں دیکھ لیں، پہلے ہم نے نباتات کی بات دیکھی، پھر جو ہے پہاڑوں کی بات دیکھی، پھر انسانوں کی بات دیکھی، پھر جانوروں کی بات ہے، چوپایوں کی بات ہے۔ یعنی سبحان اللہ، ان گنت چیزیں، جتنا انسان، یہ چیزیں کیوں ہیں، کیوں بتائی جاتی ہیں؟ یہی وہ کائنات کی نشانیاں ہیں کہ جن پر اگر انسان، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بصیرت عطا کر رکھی ہے، اور وہ اس بصیرت سے، ان نگاہوں سے ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے، تو اس سے اپنے رب کی ساتھ ذات جو ہے بہت صاف دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یعنی کوئی اس میں ایک لمحے کی بھی ایسی چیز نہیں آتی کہ وہ اپنے رب کی ذات کا انکار کر دے۔ اتنی یہ چیز اس پر کھل کر عیاں ہو جاتی ہے، کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ ہاں، ایک رب کی ذات جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی کہ یہ بہت بڑی ذات ہے، یہ بہت عظمت والی ذات ہے، یہ بہت ہی زیادہ قدرت والی ذات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ انسان کو اپنے رب کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اسی طرح یعنی اب آگے جو آیا کنٹینیو ہو رہی ہے وہ کیسے ہے کہ انما یخش اللہ، کہ اللہ سے تو صرف وہ ڈرتے ہیں، من عبادہ اس کے بندوں میں سے، العلماء جو کہ صاحب علم ہیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں جب انسان ان پر غور و فکر کرتا ہے تو بیسیکلی ان چیزوں کے بارے میں جان رہا ہوتا ہے، ان کا علم لے رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یعنی کون سے لوگ ڈرتے ہیں؟ جو کہ صاحب علم لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی بیسیکلی جو انسان غور و فکر کرتا ہے، اپنے رب کی ذات کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ خشیت الہی جو ہے اس کے دل میں نہ اترے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی کائنات پر غور کرنے کے بعد بھی وہ اپنے رب سے لاپرواہ ہو اور اپنے رب کی نافرمانی کرے یا اس کا کفر کرے۔ تو بیسیکلی یہاں پر ایک بڑی پیاری بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یعنی ڈرنے والے لوگ کون ہیں؟
उलमा, जो कि इल्म रखते हैं। अब ये जो इल्म है ना, इसको भी हमें यानी देख लेना चाहिए कि इसकी तफसीर जो है, यानी डिफरेंट मुफस्सिरीन जो है उन्होंने किस तरह से की कि ये जो उलमा जिनकी यहाँ पर बात हो रही है कि यही लोग एक्चुअली इन्नमा, यानी सिर्फ यही लोग हैं जो कि खशियत इलाही जो है वो रखते हैं। अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से डरने वाले उसके बंदे कौन से हैं? अल उलमा, जो कि इल्म वाले हैं, आलिम हैं। अब आलिम किसको कहा जाता है? ये इसकी किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया, जैसे कि इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा क्या फरमाते हैं कि इनसे मुराद वो लोग हैं जो ये जानते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इसके अलावा यानी इब्ने अब्बास से ये भी रिवायत है कि अल्लाह ताला के बंदों में से आलिम वो है जो उसके साथ किसी को शरीक ना बनाए। यानी वही बात है कि आलिम वो हुआ ना जिसने कि अपने रब को पहचाना, उसकी वहदानियत को पहचाना, इस कायनात पर गौर करते हुए, और फिर वो उसके बाद उसके साथ किसी को भी शरीक ना ठहराए। और फिर ऑब्वियसली जब इंसान अपने रब को पहचान लेता है, उसकी वहदानियत को जान लेता है, तो दूसरा उसका रिएक्शन क्या होता है? वो फौरन सरेंडर कर जाता है, फौरन झुक जाता है, फौरन आजिजी इख्तियार करता है इतनी बड़ी जात के सामने जब वो उसको जान लेता है। तो सेकंड वो क्या कहते हैं कि उसके हलाल को हलाल और हराम को हराम समझे, और उसकी वसीयत को यानी उसकी नसीहतों को, उसके अहकामात को याद रखे, और उसे यकीन हो कि वो अपने रब से मिलने वाला है, और जो उससे यानी अल्लाह ताला क्या है कि उसके तमाम अमाल का हिसाब लेगा। यानी वही बात आ जाती है कि आलिम की डेफिनेशन क्या हो रही है? जिस कायनात पर गौर करके अपने रब को पहचान लेता है, उसके एक होने का उसे पता चल जाता है, जान जाता है कि अल्लाह ताला की ज़ात एक है और वो ज़ात बहुत बड़ी है। फौरन वो उसकी अताअत और फर्माबरदारी में लग जाता है, हर उस काम को करता है कि जिससे उसका रब राजी हो, और हर उस काम से बचने की कोशिश करता है जिससे कि उसका रब नाराज होता है। और इस कायनात पर गौर करने से उसे ये चीज भी, यानी इस चीज पर भी उसका यकीन जो है बन बन जाता है कि वो सारी, यानी ये जिंदगी दुनिया की ही नहीं है, बल्कि क्या है कि इसके बाद भी एक और जिंदगी आने वाली है, और मेरा रब जो है मेरी इस जिंदगी के बारे में मुझसे सवाल करेगा, मुझसे हिसाब किताब होगा। तो क्या करेगा? वो बहुत ही मोहतात होकर जो है वो जिंदगी गुजारेगा। तो ये है आलिम। और फिर क्या है कि एक और सईद बिन जुबैर जो है वो क्या कहते हैं कि खशियत से मुराद वो जज्बा है जो कि तुम्हारे और अल्लाह ताला की नाफरमानी के दरमियान जो है वो हायल हो जाता है। यानी बेसिकली क्या है कि ऐसा जज्बा, ऐसा डर, ऐसा खौफ, ऐसी कैफियत जो कि इंसान के और अल्लाह ताला की नाफरमानी के दरमियान हायल हो जाए। यानी वो डर जिसकी वजह से इंसान जो है अपने रब की नाफरमानी से जो बच जाता है। और हसन बसरी क्या कहते हैं कि आलिम वो है जो अल्लाह ताला से बिन देखे डरता है, उस चीज से रगबत रखे जिसकी अल्लाह ताला ने तरगीब दी, और उस चीज से बेनियाज हो जाए जिससे कि अल्लाह ताला की नाराजगी है। तो बेसिकली यानी क्या है कि अल्लाह ताला से डरने वाले लोग कौन है? उलमा। और इसको जो है जैसे उलमा की बात हुई, तो इसमें जैसे इब्ने मसूद क्या कहते हैं, क्योंकि इसकी और भी हमें जो है जिसे कह लें कि तफसीर मिलती है कि कुछ और लोगों ने इसको किस तरह से बयान किया, कि इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु वो क्या कहते हैं कि इल्म जो है बहुत सी अहादीस याद करने का नाम नहीं है। इल्म वो है जिसके साथ अल्लाह ताला का खौफ हो। यानी बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आलिम हम उसको नहीं कहेंगे कि जिसके पास बहुत इल्म है, जिसे बहुत सारा कुरान मालूम है, जिसे बहुत सारी अहादीस मालूम है, जिसे बहुत ज्यादा फिकी मसाइल जो हैं उनके बारे में उसके पास इल्म है, और अमल में वो जीरो है। ऐसे शख्स को आलिम नहीं कहा जाएगा, बल्कि आलिम वो है कि जिसके पास चाहे इल्म थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन उस इल्म के साथ क्या है कि उसके दिल में जो है वो खशियत इलाही है। और इसी तरह रबी बिन अंस क्या कहते हैं कि जो डरता नहीं वो आलिम भी नहीं है। यानी खशियत जो है वो आलिम होने की कंडीशन है। अगर आप में खशियत नहीं है तो जितना भी इल्म है तो आप आलिम नहीं है। आलिम कौन है अल्लाह के नजदीक? जो अल्लाह ताला से डरने वाले हैं। इसी तरह मुजाहिद क्या कहते हैं कि आलिम तो सिर्फ वो है जो अल्लाह ताला से डरता है। और इसी तरह किसी से पूछा गया, यानी किसी ने किसी से पूछा कि बताएं मदीना का सबसे बड़ा फकीह कौन है?
یعنی یہ جو یہ جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں فقہ کے کہ ان میں سب سے ماہر کون ہے، تو انہوں نے جواب دیا جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ مکمل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور گناہوں کی رخصت بھی نہ دے، ان کو اللہ کے عذاب سے مطمئن نہ کرے اور قرآن کو چھوڑ کر کسی اور طرف ان کو راغب نہ کر دے۔ تو بیسیکلی یعنی ہے کیا کہ علم وہی ہے جس پر انسان عمل کر جائے، کیونکہ اگر عمل کے بغیر اور خشیت الہی کے بغیر علم ہے تو پھر وہ یعنی اس کے کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم کون ہے؟ جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ ان اللہ عزیز غفور، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غالب اور بخشنے والا ہے۔ اور پھر آگے جو ہے بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتایا کہ اللہ کے نزدیک اس کے بندوں میں سے علماء کون ہیں، وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اب آگے ان کی کچھ خوبیاں بھی بتائی جا رہی ہیں، ان علماء کی کچھ خوبیاں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان الذین، بے شک جو لوگ یتلون پڑھتے ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، یعنی بیسیکلی یہ لوگ کون ہیں؟ جو کہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، یتلون اس کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا اور خرچ کرتے ہیں، مما اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو۔ کیسے خرچ کرتے ہیں؟ سرًا پوشیدہ، وعلانیتاً اور ظاہر کر کے، یرجونا وہ امیدوار ہیں، تجارتاً ایسی تجارت کے، لن تبور جو کبھی تباہ نہ ہوگی، لیوفیہم اس لیے کہ وہ پورا پورا دے گا ان کو، اجورہم ان کا بدلہ، ویزیدہم اور زیادہ دے گا ان کو، من فضلہ اپنے فضل سے، انہو بے شک وہ، غفور بخشنے والا، شکور قدردان ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یعنی یہ لوگ کون ہیں جو کہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اب اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یتلونا تلاوتن جو ہے اس میں کیا ہے کہ یعنی قرآن ان کی زندگیوں میں شامل ہوتا ہے، قرآن کی وہ تلاوت کرتے ہیں۔ اور پھر صرف یہی چیز نہیں ہے کہ قرآن کی صرف تلاوت کرتے ہیں، اس کی قرات کرتے ہیں، بلکہ کیا ہے کہ قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ یتلونا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، کیونکہ اس میں صرف جو ہے نا اس کی ریسائٹیشن شامل نہیں ہے، بلکہ اس کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کو پریکٹس کرنا، اس پر عمل کرنا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق وہ ادا کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور پھر لوگوں پر بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرتے ہیں اور لوگوں کا بھی حق ادا کرتے ہیں۔ اور یہ جو خرچ کرتے ہیں کس طرح سے کرتے ہیں کہ پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی۔ اور جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو فرض ہے وہ آپ کسی دوسرے کو ترغیب دینے کے لیے، ریمائنڈر کے لیے آپ کھلم کھلا بھی کر سکتے ہیں، یعنی کھلم کھلا کر سکتے ہیں مینز کے کرنے کا مقصد ریاکاری نہ ہو، بلکہ مقصد کیا ہو؟ جیسے زکوٰۃ ہے، اب اگر کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے، فرض ہے اس پہ، تو اگر وہ کسی کے سامنے بیٹھ کر بتاتا ہے کہ اچھا میں نے کل زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یا میں آج کل حساب کتاب لگا رہا تھا کہ میری کتنی زکوٰۃ بن رہی ہے، تو ایسا کرنا یا کہنا اس غرض سے کہ جو اس کے ساتھ والے ہیں وہ بھی ذرا الرٹ ہو جائیں، ان کو بھی یاد آ جائے کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رزق دے رکھا ہے اس میں سے ہم پر زکوٰۃ فرض ہے جو کہ ہم نے ادا کرنی ہے، ہم پر ڈیو ہے۔ تو اگر اس مقصد اور نیت سے کوئی بات کرتا ہے تو یعنی جو ہے یہ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو یعنی فرائض کو جو کہ ہم پر واجب ہیں، فرض ہیں، ان کو اعلانیہ کرنا۔ اور نفل کے بارے میں کیا ہے؟ یعنی جو نفلی نیکیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں میکسیمم کیا ہے کہ ان کو چھپا کر کرنا چاہیے، انٹل انلیس کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ اوپن ہو جائیں، دوسروں کے سامنے ہو جائیں، لیکن آپ نے خود سے کوشش نہیں کی۔ لیکن کیا ہے کہ جو نفلی عبادات ہیں، نفلی نیکیاں ہیں، نفلی خرچ ہے، نفلی صدقات ہیں، چیریٹی ہے، وہ سب کچھ کیا ہے کہ انسان جتنا اس کو یعنی کوشش کر سکے تو اس کو پوشیدہ رکھنا چاہیے۔ جیسے ہمیں کہا گیا نا کہ آپ جو ہے یعنی
ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے کہ دوسرے ہاتھ نے کچھ دیا بھی ہے، تاکہ اس میں، اور اس میں وجہ کیا ہوتی ہے کہ تاکہ ریاکاری جو ہے نا اس کا کوئی عنصر نہ بیچ میں شامل ہو سکے۔ اور ہوتا یہی ہے کہ جتنا آپ سیکرٹلی کسی چیز کو کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں پھر ریاکاری کا اور اپنی نیکیوں کی نمائش، یا پھر یہ کہ اپنی نیکیوں پر جو غرور اور تکبر ہے اس کے چانسز جو ہے نا وہ بالکل زیرو ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اور اس میں یہ چیز بھی ہے کہ جیسے ایک جو ہے ان تمام چیزوں میں، یعنی جب انسان نیکیاں کرتا ہے یا خرچ کرتا ہے، خرچ کرنے کی بات ہے، تو اپنی نیکیوں میں اور خرچ کرنے میں کچھ نہ کچھ، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہماری بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ بہت سارے لوگوں پر عیاں ہو جاتی ہیں، پتہ چل جاتی ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ ایک نیکی، کچھ ایسا، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی عبادت، کچھ ایسا خرچ، یعنی صدقے کی صورت میں، چیریٹی کی صورت میں کچھ ایسا ہونا چاہیے جو بہت سیکرٹ ہو، جو صرف اور صرف آپ کے اور آپ کے رب کی ذات کے بیچ میں ہو، صرف آپ یعنی اللہ کے بیچ میں اور بندے کے بیچ میں ہو، تاکہ یعنی کیا ہے کہ انسان ایک چیز تو ایٹ لیسٹ اس کے پاس ایسی ہو جو کہ بالکل پیور اور خالص تھی، کہ بالکل اس نے کس کے لیے کی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کی۔ اور یہ چیزیں یعنی یہاں پر یہ جو خوبیاں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، اور اب یہ سب کام کرنے کے بعد یہ یرجون تجارتن لن تبور، لن تبور کے ایسی ایک تجارت کے امیدوار ہیں کہ جس میں جو کبھی تباہ نہیں ہونے والی، جو کبھی برباد نہیں ہونے والی، یعنی خسارہ نہیں ہونے والا۔ اب یہ بھی چیز دیکھیں کہ اتنی نیکیاں کرنے کے بعد ان لوگوں میں ایسا نہیں ہوا کہ اچھا میں تو اتنی نیکیاں کر رہی ہوں اس کا مطلب میں پکی جنتی ہوں، اب تو میں جنت ہی میں جانے والی ہوں، اب تو یعنی میں بس جو ہے نا یعنی میں تو، مجھے میری پکڑ نہیں ہونے والی، اس طرح کی بات نہیں۔ ابھی بھی کیا ہے، یرجونا، امید، اچھی امید لگاتے ہیں اپنے رب سے، انہوں نے امید لگا رکھی ہے۔ اور جب انسان اچھی کوشش کرتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے رب سے ایک اچھی امید لگاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی امید کے مطابق ہی اس کو دے دیتے ہیں۔ اب یہاں جو ہے بیسیکلی جو ایمان والے ہیں ان کے عمل کو تجارت سے جو ہے نا تشبیہ دی گئی ہے، تجارت سے کہا گیا۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جیسے دنیا میں دیکھے کہ انسان تجارت میں اپنا مال، وقت، طاقت، قابلیت سب کچھ لگاتا ہے، اور کس امید پر لگاتا ہے کہ اس کا مال اس کو واپس ملے گا، بلکہ اس کو نفع لگ کے واپس آئے گا۔ تو اسی طرح مومن جو ہے نا بیسیکلی وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ کی فرمانبرداری میں، اس کی بندگی اور عبادت میں اور دین کو بلند کرنے کی خاطر ساری زندگی جدوجہد کرتا ہے، ساری اپنی جو انرجیز ہوتی ہیں، اپنا سب کچھ جو ہے وہ اسی تجارت میں لگا دیتا ہے۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے رب سے یعنی بڑی امید رکھتا ہے کہ اس کا رب جو ہے اس کو اجر دے گا۔ اور اسی لیے آگے دیکھیں کہ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، کہ اگر انہوں نے امید لگائی ہے تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اجر کا پورا پورا بدلہ دے گا، صرف یہیں تک نہیں، پورا پورا نہیں، وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، بلکہ اس سے بڑھ کر جتنی ان کی امیدیں ہیں، جتنا انہوں نے کیا اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر جو ہے ان کو اپنے فضل سے اور بھی عطا کرے گا۔ اور یہ دیکھیں کہ فرق ہے، دو طرح کے لوگ ہیں، دونوں تجارت کرتے ہیں نفع پانے کی خاطر۔ اب یہ جو تجارت بزنس ہوتا ہے اس میں نقصان جو ہے نا اس کا رسک ہمیشہ رہتا ہے، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مومن ایک تجارت کرتا ہے تو اس میں جو ہے نا رسک فیکٹر جو ہے نا یہ زیرو ہو جاتا ہے، کہ جب انسان خالص ہو کر اپنا آپ سب کچھ اللہ کے راستے میں لگاتا ہے تو نیور ایور کہ وہ کبھی لاس میں جائے گا، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ خسارے میں پڑ جائے گا، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اسے نقصان اٹھانا پڑے گا، اسے اس کی یہ تجارت جو ہے ہمیشہ ہمیشہ نفع دے گی، ہمیشہ ہمیشہ اس کو فائدہ دے گی۔ تو بیسیکلی مخلص مومن جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ جو ہے اس طرح کی تجارت کرتا ہے اس امید کے ساتھ کہ اس میں اس کو کبھی بھی جو ہے وہ خسارہ نہیں ہوگا، اسے خسارے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی سبحان اللہ، آگے دیکھیں
جہاں پر بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے بھی کچھ زیادہ دے گا، تو آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انہو غفور شکور، کہ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور قدردان ہے۔ یعنی بیسیکلی جب انسان اپنے رب سے اس طرح کی اچھی امید لگاتا ہے اور اتنی بہترین تجارت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بڑا کریم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی بہت قدر کرتا ہے، اور قدر کیسے ہوتی ہے؟ غفورن، جو بھی ان سے کچھ کمی کوتاہی کچھ رہ جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں کو معاف کر دیتا ہے۔ شکورن، اور انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق جتنی بھی کوشش کی ہوتی ہے، چاہے وہ تھوڑی ہوتی، کیا ہے ہماری کوششیں، یعنی چھوٹی چھوٹی سی کوششیں ہوتی ہیں، ٹوٹی پھوٹی سی ہوتی ہیں، اور اس میں بھی بہت کچھ جو ہے کمیاں رہ جاتی ہیں، لیکن اگر خالص ہو کر انسان کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بہت قدر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بہت قدردان ہے۔ چھوٹی سی نیکی بھی جو ہے نا، اگر انسان نے خالص ہو کر اللہ کی خاطر کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں۔ جیسے کہ یعنی ہمیں ایک دو احادیث بھی پتہ چلتی ہیں اس معاملے میں، کہ جب انسان خالص ہو کر کچھ کام صرف اللہ کی خاطر کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدردانی کا ہم ان احادیث سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے، اور ان کی چھوٹی سی کاوش بھی جو کہ اس نے خالص ہو کے کی ہوتی ہے، سنسیرٹی جو ہے نا، خالص ہونا یہ شرط ہے، خالص ہونا چاہیے، تو خالص ہو کر چاہے چھوٹی سی بھی بات کیوں نہ ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بہت قدر کرتے ہیں۔ جیسے کہ کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو کہ پیاس کے مارے گیلی مٹی جو ہے نا اس کو چاٹ رہا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اپنا موزہ اتارا، جراب اتاری، اور اس میں پانی بھر بھر کر اس کو پلانا شروع کیا، یہاں تک کہ یعنی اس کی پیاس جو ہے وہ ختم ہوگی، سیر ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کام کی اتنی قدر کی کہ اس کو جنت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص کہیں جا رہا تھا تو اس نے راستے میں کانٹوں والی ایک ٹہنی دیکھی، جسے اس نے راستے سے ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ کام بہت پسند آیا اور اسے بخش دیا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی امیجن کہ یہ کتنا چھوٹا سا کام ہے، کتنی چھوٹی سی چیز ہے کہ آپ رستے سے جا رہے ہیں اور سامنے کوئی ایسی چیز آ گئی جو کہ تکلیف دہ ہے، تو ذہن میں کیا، یعنی اس کی مخلوق کو ہم نے آسانی دی، اس کی مخلوق کے لیے ہم نے آسانی کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے، یعنی کتنی مہربانی ہے کہ اس چھوٹے سے عمل پر انسان کو بخش دیا جائے۔ امیجن کہ انسان نے زندگی میں کتنا کچھ کیا ہوتا ہے، ہم اگر اپنا ہی جائزہ لیں کہ کتنے، ہمیں اگر دیکھیں تو ہمیں غلطیاں ہی غلطیاں نظر آتی ہیں، گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں، لیکن امیجن کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی کسی چھوٹی سی اس طرح کی نیکی پر اس کو بخش دیں، اس کو معاف کر دیا جائے اور اس کو جنت میں ڈال دیا جائے۔ سبحان اللہ، تو یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ امیجن اس شخص کی خوشی کا اندازہ لگائیں کہ جس کو اس کا رب جو ہے اس کی چھوٹی سی کاوش، چھوٹی سی نیکی پر اس کو قبول کر لے اور اس کو معاف کر دے اور اسے جنت عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اگر انسان خالص ہو کر اس کی خاطر زندگی گزارتا ہے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بہت قدردان ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ والذی، اور جو اوحینا وحی کی ہم نے الیکا آپ کی طرف، من الکتاب بھی کتاب میں سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے یہ کیا ہے؟ هو الحق، کہ یہ حق ہے، یعنی یہ کتاب یعنی قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو کتاب قرآن کی صورت میں وحی کی صورت میں آپ کی طرف بھیجی گئی ہے یہ کیا ہے؟ حق ہے، یہ سچی چیز ہے، اور کیا ہے؟ مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، لما، ان کی جو بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہے۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ یعنی اس سے پہلے کی جو کتابیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ان کی بھی یہ تصدیق کرتی ہے، یعنی قرآن جو ہے اس نے تورات کا انکار نہیں کیا، اس نے انجیل کا انکار نہیں کیا، اور کسی کتاب کو جھٹلایا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں نہیں ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں کی گئیں، بلکہ قرآن کیا ہے؟ ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے
کہ وہ کتابیں کیا ہیں، اللہ ہی کی طرف سے جو ہے وہ نازل کی گئی ہیں۔ اور تصدیق اس طرح سے بھی ہے کہ ان کتابوں میں چونکہ بہت سی تبدیلیاں، بہت سی تحریف کر دی گئی، تو قرآن جو ہے کس طرح سے تصدیق کرتا ہے کہ قرآن جو ہے ان میں جو سچی باتیں ہیں ان کی قرآن تصدیق کر دیتا ہے۔ یعنی وہ باتیں جو کہ قرآن سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں، اور وہی باتیں ہمیں جو ہے تورات اور انجیل سے بھی پتہ چلتی ہیں، سیم تھنگس، تو وہ قرآن کیا ہے، ان چیزوں کی تصدیق کر دیتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ بعبادہ، اپنے بندوں سے، لخبیر، خبردار ہے، بصیر، بصیرت دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے کہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو خوب خوب جاننے والا ہے۔ ثم پھر اورثنا، وارث بنایا ہم نے، الکتاب، کتاب کا۔ اب یہ جو کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی قرآن کی صورت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس کتاب کا ہم نے وارث بنایا، کچھ لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا، اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین، وہ لوگ جن کو استفینا، ہم نے چن لیا، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور یہ قرآن جو ہے اس کے وارث کون ہے؟ مسلمان ہیں۔ اور مسلمان کون ہے؟ کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے چن لیا اور ان کو اس قرآن کا وارث بنا دیا۔ اب کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اب مسلمانوں کو یہ کتاب دی گئی، قرآن دیا گیا، فمنہم، پھر ان میں سے آگے پھر کیٹیگریز بن گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو امت مسلمہ کو وارث بنایا، یعنی پیغمبروں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب دی، اور اس کے بعد صحابہ کرام جو ہیں اس کے وارث بنے، اور پھر کیا تھا کہ یعنی آگے جو ہے علماء ان کے وارث بنے۔ اب تمام امت مسلمہ جو ہے اس کتاب کی وارث ہے۔ اب کیا ہے کہ اس کتاب کو پانے کے بعد، اس اتنی بڑی نعمت کو لینے کے بعد، جس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو چنا، اس امت میں سے تین جو ہے نا کیٹیگریز بن گئی، تین گروپ جو ہیں وہ بن گئے۔ فمنہم، پھر ان میں سے کوئی، ظالمن، ظلم کرنے والا، یعنی ان میں سے کیا ہے کہ کچھ کیا ہیں جو کہ ظلم کرنے والے ہیں، لنفسہ، اپنے نفس پر، ومنہم، اور ان میں سے کوئی، مقتصد، میانہ رو ہیں، ومنہم، اور ان میں سے کوئی، سابقن، آگے نکل جانے والے ہیں، بالخیراتی، نیکیوں میں، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، ذالک، یہ، هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اب یہاں پر جو ہے کتاب کی بات ہوئی، اور مسلمانوں کو تمام انسانیت میں سے جسے کہہ لیں کہ چھانٹ لیا گیا اور ان کو وارث بنایا گیا، اور کیا ہے کہ تین طبقے بن گئے، تین طرح کے گروہوں میں یہ لوگ بٹ گئے۔ پہلے کون سے ہیں؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک گروپ وہ ہے جو کہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے۔ یہ ظلم کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اس کے بارے میں جیسے کس طرح سے اس کی تفسیر کی جاتی ہے کہ ان میں سے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں کہ بعض واجبات کے ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں جو کہ واجب ہیں ان کو کرنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے، فرض ہیں، لیکن اس معاملے میں وہ کیا کرتے ہیں؟ کوتاہی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی کچھ جو حرام چیزیں ہیں ان کو بھی وہ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ظالم لوگ کون ہیں؟ یعنی جو فرائض ہیں اس کے معاملے میں کوتاہی ہے، واجبات کے معاملے میں، اور جو حرام چیزیں ہیں ان کو بھی کبھی کر بیٹھتے ہیں۔ اور جو مقتصد ہیں، یعنی ماڈریٹ قسم کے لوگ، درمیانہ قسم کے لوگ، وہ کون ہیں؟ وہ فرائض کو ادا کرتے ہیں لیکن کیا اور محرمات کو ترک کر دیتے ہیں، یعنی جو فرض ہیں ان کو ادا کرتے ہیں، جو حرام ہیں ان سے بچتے ہیں، لیکن جو مستحبات ہیں ان کو وہ ترک کر دیتے ہیں۔ یعنی مستحب کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز بس فرض کی حد تک تو وہ کرتے ہیں، لیکن آگے بڑھ کر احسان کا رویہ اختیار کرنا، ایک ایسی چیز کرنا کہ جس کو آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ جیسے فار ایگزامپل کسی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ برابر میں بدتمیزی کر لیں، آپ کا رائٹ ہے، لیکن بہتر کیا ہے کہ آپ معاف کر دیں۔
تو یہ وہ لیول ہے جو اس پہ کہ جو ماڈریٹ لوگ ہیں وہ نہیں جاتے، بلکہ کیا ہے کہ جو واجب ہے ادا کرتے ہیں، حرام نہیں کرتے، حرام کو ترک کر دیتے ہیں، لیکن جو احسان کا رویہ مستحبات ہیں ان کو وہ ترک کرتے ہیں، اور سم ٹائمز جو مکروہات ہیں یعنی ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان کا وہ ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، یعنی مکروہات میں پڑ جاتے ہیں۔ اور یہ جو تیسری کیٹیگری ہے سابقم بالخیرات، کے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے، اور سبحان اللہ ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بِإِذْنِ اللہ، یہ جو آگے نکلتے ہیں نیکیوں میں، تو یہ کیسے نکلتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ، اس کے حکم کے ساتھ۔ یعنی انسان میں اپنے آپ میں یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ نیکیوں کو کر سکے، وہ نیکیاں کس طرح سے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کے اذن ہی سے کر بیٹھتا ہے۔ اور اب یہ جو سابقون بالخیرات ہیں جو کہ نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ واجبات کے ساتھ مستحبات کو بھی سر انجام دیتے ہیں، یعنی ایکسیلنس کے لیول پر جاتے ہیں، جو صرف فرائض کی حد تک نہیں رہتے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ بھی کر دیتے ہیں جو کہ ان پر عائد نہیں ہوتا، وہ بھی کرتے ہیں جو کہ ان پر فرض نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ حرام سے بچتے ہیں، مکروہات سے بچتے ہیں، اور جو مباحات ہیں ان کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ یعنی مباح کیا ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس کو کرنے سے نہ تو آپ کا نہ تو آپ کو گناہ مل رہا ہے نہ آپ کو ثواب مل رہا ہے، تو وہ ایسی چیزوں سے بھی بچتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ہمیشہ وہ ایسے کاموں میں رہتے ہیں جس سے کہ ان کو فائدہ ہی ملے، جس سے کہ ان کو یعنی ثواب بھی ملے، اجر و ثواب بھی ملے۔ ایسی چیزوں میں نہیں جاتے کہ جو کہ ان کو نہ فائدہ دے رہی ہیں نہ نقصان دے رہی ہیں۔ فار ایگزامپل، کہیں پر بھی انسان بیٹھا ہے، اب خاموشی سے آپ بیٹھے ہیں یا واک کر رہے ہیں، تو آپ جا رہے ہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو سابقون بالخیرات ہیں، یہ ایسے موقع کو بھی ایسے ہی نہیں جانے دیتے، بلکہ کیا ہے کہ ذکر اللہ میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں، ان کی زبان جو ہے اللہ کے ذکر سے جو تر رہتی ہے۔ یعنی اگر آپ واک بھی کر رہے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اٹ مینز آپ نے یعنی ویسے واک کرتے تو آپ کو کوئی گناہ تو نہیں ہے، نہ کوئی ثواب مل رہا ہے، لیکن سبحان اللہ وہ ایسے موقع کو بھی اپنے فائدے کا بنا لیتے ہیں، مباحات کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں آم، جیسے ابن عباس جو ہیں اس آیت کی کس طرح سے تفسیر کرتے ہیں کہ یہ جو تینوں کیٹیگریز ہیں یہ امت محمدیہ میں سے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، یعنی جو مسلمان ہیں انہی لوگوں کی یہ بات ہے۔ یہ جو ظالم ہیں، یہ جو مقتصد ہیں اور سابقون بالخیرات ہیں، یہ سارے کے سارے تینوں کیا ہیں؟ یہ مسلمانوں ہی میں سے ہیں، امت مسلمہ ہی میں سے ہیں۔ اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد یعنی امت مسلمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب کا وارث بنایا، اور جو ظالم ہے اسے بخش دیا جائے گا، میانہ روز سے جو ہے آسان حساب لیا جائے گا، اور جو سبقت کرنے والے ہیں ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی کیا ہے کہ جو ظالم ہے ڈیفینیٹلی وہ ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فائنلی جو ہے بخش دیں گے، جو ہے ان کو معاف کر دیا جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو ہے ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور جو درمیانہ رو تھے ان سے حساب لیا جائے گا، لیکن آسان حساب لیا جائے گا، اور جو سبقت کرنے والے تھے ان کو کیا ہے کہ بغیر حساب ہی کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح ان کو اس طرح سے بھی یعنی کہا جاتا ہے کہ جو ظالم لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سچے دل سے اللہ کی کتاب کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، لیکن یعنی سچے مسلمان تو ہیں، دل سے اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کا اقرار کرتے ہیں، تمام چیزوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن ہے کیا کہ اللہ اور رسول کے احکام کی پیروی میں ان کا حق ادا نہیں کرتے۔ مومن تو ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ گار ہوتے ہیں، جرم بھی ان سے ہو جاتے ہیں، مگر یہ کہ باغی نہیں ہوتے، انکار نہیں کرتے احکامات کا، یوں سمجھ لیں کہ کمزور ایمان کے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے کہ معاف کر دیں گے۔ اور جیسے کہ ہمیں اس میں بھی پتہ چلتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کو یعنی ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ یعنی بیسیکلی جو قیامت کا دن ہے جو کہ اتنا لمبا دن ہوگا، پورا ٹائم ان کو بیسیکلی انتظار کرنا پڑے گا،
انتظار کس بات کا؟ کہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے، پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ لیکن فائنلی کیا ہے کہ ان کو آس وسلم کی شفاعت سے جو ہے وہ پھر معاف کر دیا جائے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ جو درمیانہ روی والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے کہ یہ لوگ یعنی اللہ اللہ کا حق تو ادا کرتے ہیں لیکن اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے، نیکیاں بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، آخرت کی زندگی کی ان کو فکر بھی ہوتی ہے لیکن سم ٹائمز دنیا بھی ان پر غالب آ جاتی ہے، تو کبھی ادھر یعنی بیچ بیچ میں رہتے ہیں، اور نیکیاں بھی کرتے ہیں لیکن سم ٹائمز کچھ ان سے برائیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اور ان کے بارے میں کیا کہا گیا کہ ان سے حساب لیا جائے گا لیکن آسان حساب ہوگا۔ اور تیسرا گروہ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اسی گروہ میں شامل کرے کہ وہ نیکیوں میں آگے نکل جانے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جو ہے بنا حساب کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور جنت کیسی ہوگی؟ جنات عدن، کہ یہ جنت کیا ہے؟ باغات ہیں ہمیشہ رہنے والے، یدخلونہا کہ وہ داخل ہوں گے ان میں، یحلون پہنائے جائیں گے، فیہا ان میں، اساورا کنگن، من ذہب سونے کے، ولؤلؤا اور موتی کے، ولباسہم اور لباس ان کا، فیہا ان میں، حریر ریشم کا ہوگا۔ اب جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا اور وہاں پر جو ہے ان کو لباس، خوبصورت لباس پہنایا جائے گا، اور کنگن پہنائے جائیں گے جو کہ سونے اور موتی کے بنے ہوں گے، ریشم کی پوشاک ہوگی، اور وہ کیا کہیں گے؟ وقالو اور وہ کہیں گے الحمد للہ، شکر ہے اللہ کی ذات کا، الذی وہ جس نے اذھبا دور کیا، عنا ہم سے، الحزن غم کو، یعنی جیسے ہی جنت میں جائیں گے تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غم سے دور کر دیا، غم کو ان سے دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بخشنے والا اور قدردان ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں یعنی نیکیاں کرنے کے باوجود انہیں کیا لگے گا کہ وہ جنت میں اپنے اعمال کے بلبوتے پہ نہیں گئے، بلکہ کیا ہے کہ یہ تو ہمارا رب ہے، لغفور جو کہ بخشنے والا ہے، جس نے ہمیں معاف کر دیا، بخش دیا، اور ہمارا رب ہے جو کہ کیا ہے؟ شکور ہے، قدردان ہے، کہ ہماری جو بھی چھوٹی چھوٹی نیکیاں تھیں، کاوشیں تھیں، کوششیں تھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بہت زیادہ قدردانی کی، ورنہ کیا تھا کہ ہم صرف اپنے اعمال اور کوشش کی بنا پر جو ہے جنت میں نہیں آ سکتے تھے۔ اور یہی چیز جیسے ہمیں ایک حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں ہرگز داخل نہیں کر سکے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں نہیں داخل کر سکے گا؟ تو فرمایا کہ میں بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ مجھے ڈھانپ لے۔ بیسیکلی کیا ہے کہ جو ہے جنت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس کے رحم فرمانے ہی سے ملے گی، لیکن انسان کو کیا کہا گیا کہ اس دنیا میں وہ کوشش کرے، کوشش شرط ہے، کوشش ہمیں کرنی ہے۔ اور وہی بات ہے نا کہ جیسے دیکھیں کہ کتے کو پانی پلائے، ایک کوشش تھی نا، چاہے چھوٹی سی تھی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا۔ اور اس طرح جیسے دوسری حدیث بھی ہم نے پڑھی کہ کس طرح سے جو ہے کانٹا رستے سے ہٹا دیا تو اس پر بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جنت، تو کوشش جو ہے نا وہ شرط ہے، خالص اللہ کی خاطر کوشش کرنا۔ اور پھر کیا ہے کہ الذی وہ جس نے احلنا اتارا ہمیں، دار المقامتی ہمیشہ کے گھر میں، من فضلی ہی اپنے فضل سے، یعنی وہ ذات کے جس نے ہمیں ہمیشہ کے گھر میں اپنے فضل سے اتار دیا۔ لا یمسنا نہیں پہنچے گا ہمیں، فیہا اس میں، نصبن کوئی رنج یا مشقت، ولا اور نہ، یمسنا نہ پہنچے گا ہمیں، فیہا اس میں، لغوبن تھکاوٹ۔ اب یہاں پر یعنی جنت کی ڈسکرپشن ہے کہ سبحان اللہ اتنی زبردست اور خوبصورت جگہ ہے کہ مومن جو ہے، یعنی ہم نے پیچھے کیا پڑھا کہ مومن جو ہے تجارت کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ اس دنیا میں، اور اس تجارت میں بزنس کو ذہن میں رکھیں، ایک بزنس مین جو ہے نا اس کی لائف دیکھیں کہ کتنی زیادہ یعنی جیسے کہہ لیں کہ بزی ہوتی ہے۔ جاب والا انسان تو کیا کرتا ہے، 9 to 5 گیا، باقی کام، باقی ٹائم اس کا اپنا ہے، جبکہ ایک بزنس مین جو ہے نا اس کا آل ٹائم جو ہے اس کے بزنس کی طرف ہوتا ہے، بہت بزی ہوتا ہے، یعنی ہر چیز اپنی جو ہے نا وہ اپنے بزنس میں لگا رہا ہوتا ہے صرف نفع پانے کے لیے۔ تو اسی طرح مومن بھی جو ہے نا جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو اپنی ساری صلاحیتیں، قابلیت، اپنا سب کچھ وہ اللہ کے راستے میں لگا رہا ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ
یعنی مشقت اس نے اٹھائی ہوتی ہے اس دنیا میں، اور جب یہ جنت میں پہنچے گا تو وہاں جا کے اسے کیا ریئلائز ہوگا کہ لا یمسنا فیہا نصب، سبحان اللہ، یہ کیسی جنت ہے کہ اب ہمیں یہاں کوئی رنج، کوئی مشقت، کچھ بھی یہاں نہیں ملنے لگا، اور کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ ہمیں یہاں نہیں ہونے لگی۔ اب دوسری طرف کیا ہے، والذین، اور وہ لوگ جو کفروا، کافر ہیں، لہم، ان کے لیے، نار جہنم، جہنم کی آگ ہے، لا یقدا، نہیں فیصلہ کیا جائے گا، علیہم، ان پر، کس چیز کا، فیموتو، کہ وہ مر جائیں۔ یعنی دوسری طرف جو کافر رہے ان کے لیے جہنم کی آگ جو ہے نا اس کا فیصلہ کر دیا گیا، اور جہنم کی آگ ہے، اور یہ کہ ان کو وہاں کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ جہنمی اپنے لیے موت کو مانگیں گے لیکن ان کو وہاں موت نہیں دی جائے گی۔ اور پھر کیا ہے کہ ولا یخفف، اور نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، من عذابہا، ان کا عذاب، یعنی اگر عذاب میں بھی کچھ تھوڑی سی ریلیکسیشن چاہیں گے تو وہ بھی نہیں ان کو دی جائے گی۔ اور پھر کیا ہے، کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، کل کفور، ہر نہ شکرے کو۔ پیچھے اللہ کی کتاب کی نعمت کی بات ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا اور چن کر مسلمانوں کو کتاب کا وارث بنایا، اور اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمانے کہ ہم اسی طرح ناشکروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی جہنم میں گئے، کیوں گئے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ہدایت و رہنمائی کا بندوبست کیا، نشانیاں پھیلا دی، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، سارا انتظام کر دیا، لیکن انسان کس قدر، اور اتنے احسانات، زندگی میں نعمتیں بے شمار اس کو عطا کی، اس کو عقل و شعور دیا، اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اس کو دیکھنے کے لیے نگاہیں دی، سب کچھ عطا کیا، لیکن ان تمام چیزوں کو پانے کے باوجود بھی وہ اپنے رب سے اندھا بنا رہا۔ کتنی اس نے ناشکری کی۔ تو ایسے ناشکروں کو ایسا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بدلہ دیا کرتے ہیں، اور وہاں وہ کیا کریں گے، وہم، اور وہ، یسترخون فیہا، اس میں چیخیں گے، چلائیں گے، کیا کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکال لے ہم کو، نعمل، ہم عمل کریں، صالحا، نیک۔ اب دنیا میں اس وقت پہ انہوں نے یعنی عقل نہیں لی، اس ٹائم پہ اس وقت کا انہوں نے یعنی قدر نہیں کی۔ اب جب وہ چلے گئے اور ان کے لیے فیصلہ ہو گیا، اب وہ کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایک موقع، ایک چانس اور دے دیا جائے، ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ایک بار ہمیں دنیا میں پلٹا دو، ایک موقع ہمیں اور دے دو، پھر ہم کیا کریں گے، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، یعنی جیسے ہم پہلے عمل کرتے تھے ہم ویسا کام بالکل نہیں کریں گے، جیسا کفر، جیسی نافرمانی، جیسی ناشکری ہم نے پہلی کی تھی، ہم اس سے ٹوٹل اپوزٹ کریں گے، ہم آپ کے فرمانبردار بن جائیں گے، ہم آپ کے شکر گزار اور عبادت گزار بن جائیں گے، ہم ایمان والے بن جائیں گے، نعمل صالحا۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اولم، کیا نہیں، نعمرکم، کہ ہم نے عمر دی تم کو، ما یتذکر، کہ تم نصیحت پکڑتے فی ہی اس میں، یعنی اتنا تمہیں موقع دیا، اتنی لمبی عمر دی، کیا تمہیں زندگی نہیں دی ہم نے، ایک انف ٹائم نہیں تمہیں دیا گیا، انف موقع نہیں دیا گیا، ایک انف مہلت کیا تمہیں دی نہیں گئی تھی، اور یہ انف تھی کہ تم اس میں نصیحت پکڑ لیتے، یہ تمہارے لیے بہت وقت تھا کہ تم اس میں نصیحت کو پکڑ لیتے اور جان جاتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ من تذکرہ، جو نصیحت پکڑتا ہے، یعنی من تذکرہ، یعنی جو تو نصیحت پکڑ لیتا، یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جب انسان اس طرح سے وہاں جا کر کہے گا کہ مجھے اور موقع دیا جائے، اور چانس دیا جائے، ایک موقع اور مل جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے، ہم نے تمہیں یعنی انف عمر دے دی تھی، انف تمہاری ایج تھی، ٹائم تھا، موقع تھا، اتنا تھا کہ تم آسانی سے نصیحت حاصل کر سکتے تھے، آسانی سے تم حق کو پا سکتے تھے اور باطل سے پیچھے ہٹ سکتے تھے، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا، یعنی ہر طرح سے تمہیں فیسیلیٹیٹ کر دیا گیا تھا، ہر طرح سے تمہیں ہدایت و رہنمائی جو ہے تم تک بھیجی گئی تھی، اور تم تک ڈراوے بھی بھیجے گئے تھے، تمہیں بتانے والے تمہارے پاس آئے تھے جنہوں نے تمہیں بتایا، ہر چیز جو ہے تمہارے سامنے واضح کر دی تھی، یہ سب کچھ تمہارے لیے انف تھا،
اب کیا ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہیں، اب یہ سارے موقع جو ہیں تم سے ہٹا لیے گئے۔ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، بس اب چکھو، اب ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اب یہاں جو ہے نا، یہ جو بات ہوئی ہے نا عمر کی، یعنی بیسیکلی کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ اس میں تم جو سوچنا چاہتے سوچ لیتے، اور تمہارے پاس یعنی ڈرانے والے بھی آئے، تمہیں نصیحتیں کرنے والے بھی آئے۔ اب یہ جو عمر ہے نا، کہ جہاں انسان کے عذر اور بہانے بالکل ختم ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا کوئی عذر جو ہے قبول نہیں کریں گے۔ اس کے بارے میں ہمیں کچھ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ عمر کون سی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے عذر کو ختم کر دیا جس کی موت میں اس قدر تاخیر فرمائی کہ اسے 60 سال تک پہنچا دیا، 60 ایئرس۔ یعنی جب انسان 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اب اس کے بعد جو ہے نا، اس کے پاس کوئی بہانہ باقی نہیں بچتا کہ وہ کہے کہ یا اللہ ایسے تھا، مجھے کم موقع ملا، مجھے کم وقت ملا، میں سمجھ نہیں سکا، میرے پاس وقت تھوڑا تھا۔ نہیں، 60 سال کا ہو گیا تو اس کے مطلب ہے کہ اس سے انف موقع دے دیا گیا، اگر وہ چاہتا تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا۔ اسی طرح ہمیں جو ہے نا 40 سال کا بھی پتہ چلتا ہے، 60 سال کی پتہ چلتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یعنی یہ چیز ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے، بٹ ڈزنٹ مین کہ ہم کہیں کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ 60 سال سے پہلے اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس اس چیز کا عذر ہے کہ مجھے انف موقع نہیں دیا گیا۔ لیکن بہرحال دس از اے میکسیمم کہ آپ کو اگر 60 سال اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، اور اس میں بھی انسان اپنی اگر اصلاح نہیں کرتا تو یہ بہت ہی جیسے کہہ لیں کہ اس کے لیے بدقسمتی کی بات ہے۔ یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے 40 سال کو بھی کہا گیا نا کہ 40 سال کے بعد بھی اگر انسان، یعنی اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں اور ساری چیزوں میں آپ سوچتے نہیں ہیں اگلے آنے والے کے بارے میں، آنے والی زندگی کے بارے میں، لیکن اگر 40 سال کے بعد بھی انسان وہی رویہ رکھتا ہے اور اس سے ذرا برابر بھی فکر نہیں ہوتی، تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہوتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا نا کہ 40 سے اوپر جاتے ہیں تو لوگوں میں تھوڑی سمجھداری اور دنیا کی حقیقت جو ہے نا ان پہ تھوڑی عیا ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کے بعد بھی اگر کسی پر نہیں ہوتی تو وہ یعنی اس نے زیادہ اپنا وقت جو ہے نا وہ نکال دیا ہے۔ اور بیسیکلی یہ جو 40 کے بعد ہے نا، اس کو تو ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ یہ جیسے عصر کا وقت ہے، اور عصر کے بعد مغرب آنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں ہوتا، بڑی جلدی جیسی عصر ہوتی ہے اس کے فوراً بعد جو ہے وہ مغرب جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا لیسن جو ہے کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ یہیں پر جو ہے وہ اپنی کلاس جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کہ صحیح معنوں میں جو ہیں علماء ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت جو ہے ان کے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کتاب کا وارث بنائے اور ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے جنتوں کا وارث بنائے، آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔